بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام رحمین ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ 7 سالہ پرانا واقعہ ہے جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں جب بھی اس خوفناک واقعے کو یاد کرتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ اس وقت میں محلے کے ایک گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی۔ ہمارے محلے میں آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی اور گھروں میں کافی فاصلہ تھا، اور محلے کے پچھلی سائڈ پر ایک چھوٹا قبرستان بھی تھا۔ میں جس گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی وہ ہمارے گھر سے کوئی 4-5 گلیوں کے فاصلے پر تھا، اور واپسی پر اکثر رات ہو جاتی تھی۔ چونکہ ہمارے محلے میں سب اتفاق، پیار اور محبت سے رہتے تھے اور میرے ساتھ کبھی کوئی الٹا سیدھا حادثہ پیش نہیں آیا تھا، اسی لیے مجھے رات کو واپسی پر ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ ہاں، البتہ یہ تھا، ٹیوشن سے واپسی پر اکثر میرا چھوٹا بھائی مجھے لینے آ جاتا تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی کو بخار تھا اور میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے چلی گئی۔ جب اس گھر سے ٹیوشن پڑھا کر نکلی تو کافی رات ہو چکی تھی۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ میرے بھائی کو اس دن بخار تھا، اس لیے وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آیا تھا اور مجھے اکیلے گھر واپس جانا تھا۔ میرے دل میں کوئی ایسا ویسا خوف نہیں تھا، اس لیے میں پرسکون ہو کر گھر کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں نے پہلی گلی ہی مڑی تھی کہ مجھے سامنے گلی کے فرش پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی، جو فرش پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی اور سردی سے کام بھی رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں تو شروع سے ہی کافی رحم دل تھی اور مجھے ایسی سچویشن میں بہت ترس آتا تھا۔ میں اس عورت کے پاس سے گزری تو اس عورت نے مجھے آواز دے کر کہا، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ میں نے کچھ الجھ کر حیرانی سے اس عورت کو دیکھ کر کہا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اماں تو وہ بوڑھی عورت التجا کرتے ہوئے بولی، بیٹی یہاں دوسری گلی میں میرا گھر ہے، مجھے وہاں چھوڑ آؤ۔ میں خود بھی اکیلی تھی اور رات بھی ہو چکی تھی، لیکن میں اتنی رحم دل تھی کہ اس بوڑھی کی مدد سے انکار نہ کر سکی اور اسے اس کے گھر کی طرف لے جانے لگی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر کی طرف مڑی۔ میں نہیں جانتی تھی اس کا گھر کہاں ہے، لیکن وہ مجھے قبرستان کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے سوچا شاید اس کا گھر قبرستان میں ہوگا۔ پھر وہ مجھے قبرستان کے پاس لے آئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے سامنے قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سامنے میرا گھر ہے۔ میں نے سامنے دیکھا تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا، صرف قبریں ہی تھیں۔ میں نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبرستان کی طرف لے جانے لگیں، اور پھر ہم قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ مجھے کچھ بہت غلط لگ رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اور میں دماغ کے سارے وہموں کو جھٹک کر اس بوڑھی عورت کو لے جا رہی تھی۔ پھر چلتے چلتے وہ بوڑھی عورت رک گئی اور اس نے مجھ سے کہا، تمہارا بہت شکریہ، میرا گھر آ گیا ہے بیٹا۔ میں نے کچھ حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا، ہر طرف صرف قبریں تھیں۔ مجھے دادی کی یادداشت اور ذہنی توازن خراب لگی۔ میں نے کچھ الجھتے ہوئے اس بوڑھی دادی سے پوچھا، یہاں کہاں ہے آپ کا گھر؟ یہاں تو سب قبریں ہیں اماں۔ وہ بوڑھی عورت مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر اس نے ایک پھٹے ہوئے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تو ہے میرا گھر بیٹا۔ مجھے یہ سن کر صدمہ لگا، اور پھر میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ اس پھٹے ہوئے قبر کے اندر داخل ہونے لگی۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ڈر اور خوف سے میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ پھر میری نظر
اس قبر کی تختی پر پڑی جس پر نام لکھا تھا سغرا بی بی، وفات 1976، عمر 90 سال۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے بھاگ کر اس قبرستان سے باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر اس بوڑھی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، بیٹا چائے تو پیتی جاؤ۔ میں کلمہ پڑھتے ہوئے ڈرتی چیختی اس قبرستان سے بھاگنے لگی۔ پھر کچھ دیر بھاگنے کے بعد میں اس قبرستان سے باہر نکل گئی۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتا تھا، جسے یاد کر کے میں ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس واقعے کے 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی اور میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا، لیکن یہ واقعہ یاد کر کے میں آج بھی ڈر جاتی ہوں۔